حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان حساس لحاس، فرمایا کہ شیطان بڑا حساس ہے۔ یہ حساس لفظ تو ہم بولتے ہیں خود اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، سینسٹیو ہے، بڑا شیطان بڑا حساس ہے۔ اب یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شعباجات ہیں کہ آپ کو فرشتوں کی عادتوں کا بھی پتہ ہے، شیطانوں کی عادتوں کا بھی پتہ ہے کہ فرشتے ان کی رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کے دیتا ہے، اور جب گدھا انہناتا ہے تو شیطان کو دیکھ کے انہناتا ہے۔ یعنی یہ جو پیمانے ہیں سیکورٹی کے لحاظ سے کہ دشمن آ گیا ہے یا دوست آ گیا ہے، یعنی خیر خواہی کرنے والا موجود ہے، تو دیگر جو ہیں مخلوقات ان کے لحاظ سے، اور یہ بھی سامنے بات آئی کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں انسانوں کو نہیں دی گئیں جو حیوانوں کو دی گئی ہیں۔ اب مرغ کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو بندے کی نہیں دیکھ رہی، یعنی عام ہم جیسا بندہ، ولیوں کی آنکھ تو اور ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ فرشتہ آیا ہوا، مرغ کو پتہ چل گیا کہ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ شیطان آیا ہوا، گدھے کو پتہ چل گیا کہ شیطان آیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مختلف قسم کے ادراکات اور اس کی لحاظ سے صلاحیتیں مختلف مخلوقوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جزوی فضیلت ایک عام چیز ہے اور کلی طور پر انسانی اشرف المخلوقات ہے، کہ اگرچہ بعض جزوی فضیلتیں تو باقی کو بھی دی گئی ہیں۔ اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حساس، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو مطلب کیا ہے؟ شدید الحس ہے، بہت زیادہ، بہت تیز، بہت دور تک یہ محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس کے حواس تیز بڑے ہیں، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے پاس خصوصی طاقت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ حساس بڑا ہے، دوسرا لحاس بڑا ہے۔ لحاس لحظ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، یعنی اس کو چھونے کی بڑی عادت ہے۔ شیطان کو، ابلیس ایک ہے، شیطان کروڑوں ہے، یعنی اس کی اولاد نسل در نسل۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اور جانوں کے لیے رحمت ہیں، اس رحمت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اتنی خطرناک چیز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکورٹی بھی دے دی، وارننگ بھی دے دی، الارم بھی عطا کر دیے کہ وہ کیسے آتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے اور تم کیسے اس سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا شیطان جو ہے حساس بھی ہے، لحاس بھی ہے، یعنی اس کی کہیں سے بھی جب گزرتا ہے تو وہ اپنے اس کے جو چھونے کے ذرائع ہیں وہ ضرور استعمال کرتا ہے اور چیز کو چھو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحذروہ علی انفسکم، اپنے بارے میں اس سے بچ کے رہو، فاحذروہ، اس سے بچو، علی انفسکم، اپنے اوپر، یعنی خود بچ کے رہو اس سے۔ اب یہاں صرف بچوں کی بات نہیں، سب بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا سے شیطانوں سے تم بچ کے رہو۔ اور اس میں 7 ہدایات جو دیں، فرمایا وَمَن بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، کہ جو بندہ رات کو سویا اور اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی جس کی خوشبو اس کی انگلیوں میں تھی کھانے کی یا اس کی چکناہٹ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں جو لفظ غمر ہے یہ گوشت کی خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی گوشت تناول کیا ہوا ہو تو بندے کی انگلیوں کے ساتھ جب وہ بوٹی لگی تو اس کی ایک خوشبو انگلیوں میں باقی ہے، اور ایسے ہی چکناہٹ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من باتا، جس نے رات گزاری
وفی یادہی ریحو غمرن، حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، فاصابہ شیء، اسے اگر کچھ ہو گیا، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی میں نے تو اس کو متنبع کر دیا ہے، یعنی وہ پھر اپنی سستی سے شکایت کرے۔ میری شریعت نے تو یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایسے ہاتھ لے کے اگر تم آرام کرو گے تو شیطان کا حملہ ہوگا۔ اگر تمہیں حالت نیند کے اندر شیطان نے آ کے دبا لیا یا اور اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے کہ فلاں نے مجھے اس طرح کر دیا ہے، فلاں نے مجھے یہ کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، فلا یلومن الا نفسہ۔ تو اس میں بھی واضح فرمایا کہ اگر اس طرح وہ سویا تو اس پر خطرہ ہے کہ اس پر کوئی حملہ ہو جائے، اور دوسری طرف یعنی اسی چکناہٹ اور ایسی صورتحال میں کئی کیڑے مکوڑے جو کہ اس تلاش میں ہیں، کئی کاٹنے والی چیزیں وہ اس کی انگلیاں آ کے کاٹ سکتی ہیں، اور اس کا منہ اس نے جو کلی نہیں کی اور وہی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس طرح کئی چیزیں کاٹنے والی اس پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں۔